اللہ سے محبت کرو، اس نے تمہیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ، اور مجھ سے پیار کرو، میں تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ محبوب کی ہر شے محبوب ہوتی ہے، محبت تو ان نسبتوں کا بھی احترام سکھاتی ہے، تو پھر جو محبوب کا محبوب ہوگا تو اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک عربی مقولہ ہے، کُلُّ مَنْسُوبٍ إِلَى مَحْبُوبٍ مَحْبُوبٌ، ہر شے جو محبوب سے منسوب ہو وہ بھی محبوب ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میرے اہل بیت سے پیار میری وجہ سے کرو کہ وہ میری اطرت ہے، میری نسل ہے، میری اولاد ہے، میرے اہل بیت۔ تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا محض ہمارا ذوق یا ہمارا شوق یا اس کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقاضۂ دین ہے۔ حضور کے فرمان کی روشنی میں اہل بیت نبوت سے اپنے تعلق محبت کو استوار کرنا، یہ ہمارے دین کی حفاظت ہے، ہماری آخرت کی حفاظت ہے۔ اب اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، ساری گفتگو اسی پہ کی جا سکتی ہے، لیکن دوسری روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ روایت جس انداز سے روایت کی گئی، حضور علیہ السلام کی کوئی روایت شاید اس انداز سے کبھی روایت نہیں کی گئی۔ اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبۃ اللہ میں تھے، طواف چل رہا تھا، ہجوم عاشقاں تھا، حضرت ابو ذر آئے، جی چاہا میں حدیث کی روایت کروں، تو کوئی مستن نہیں بچھائی، لوگوں کو نہیں بٹھایا، بلکہ سیدھا کعبۃ اللہ کے دروازے پر آئے اور کعبے کے دروازے کو پکڑ کر پھر لوگوں کی جانب جو طواف کر رہے تھے ان سے کہا، سنو میں حضور کا فرمان سناتا ہوں۔ میں نے ان کانوں سے حضور کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نوح، فرمایا کہ میرے اہل بیت نبوت کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، من راکبہا نجا، جو اس کشتی کا سوار ہوا وہی بچے گا، ومن تخلف عنہا ہلاکا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اصحابی کالنجوم فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے لگو گے منزل پا جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ میرے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا کہ اہل السنہ کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ تو فرمایا کہ جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں بیٹھنے کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ مکہ اور مدینہ المنورہ کے درمیان غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ السلام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ کی حمد بیان کی اور حضور نے اللہ کی ثنا بیان کی۔ اللہ کی حمد اور اس کی ثنا سارے بیان کرتے ہیں، لیکن جو حمد اور ثنا حضور بیان کرتے ہیں، اسی طرح مصطفیٰ کی نعت سارے بیان کرتے ہیں، لیکن جو نعت رب بیان کرتا ہے، رب جیسی حضور کی نعت کوئی نہیں کہتا اور حضور جیسی رب کی حمد کوئی نہیں کہتا۔ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ، حضور نے واعظ فرمایا، تذکیر فرمائی، الا ایھا الناس، اے لوگو، فإنما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیبہ، فرمایا کہ میں بھی بشر ہوں اور میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے، وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، لیکن میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ جن چیزوں کو رسول اللہ بھی بھاری کہتے ہیں وہ کتنی بھاری ہوں گے؟ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید، فیہ الہدی والنور، جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں روشنیاں بھی ہیں۔ فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو اور اس سے تمسک اختیار کر لو، جڑ جاؤ اس کتاب سے۔ ثم قال، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، واہل بیتی، اور میرے اہل بیت، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کہ میرے اہل بیت کے باب میں کوتاہی نہ کرنا۔ پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ حضور کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ امت کے لوگ کیا کریں گے، اس لیے حضور نے بار بار درد دل کے ساتھ تلقین کی کہ میرے اہل بیت کے خون میں ہاتھ نہ رنگنا، میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، جور و جبر نہ کرنا۔ اگر مجھے بتائیے یہ حدیثیں ملحوظ ہوتی کسی کو تو سر حسین نیزے پہ چڑھتا؟ یہ حدیثیں اگر انہیں یاد ہوتی تو کیا تیروں کی برسات کی جاتی، نیزے مارے جاتے؟ کیا مبارک ابدان کے اوپر گھوڑے دڑائے جاتے؟ شکی اور ازلی بدبختوں نے وہ کیا کہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اور میرے حضور علیہ السلام خطبوں میں ارشاد فرما رہے ہیں، حسین ابن علی کے لیے، حسن ابن علی کے لیے، سیدہ زہرا پاک کے لیے، اپنی اطرت کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، کبھی ممبر پہ خطبے دے رہے ہیں، کبھی وہ آتے ہیں تو ممبر کے خطبے چھوڑ رہے ہیں۔ دنیا کو بتایا کہ ان کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ نے جن لوگوں سے کام لیا ہے ان کی تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھا ہے، اور جو ٹگے ٹگے مانگتے پھرتے ہیں تو ان کی نہ کوئی توقیر ہوتی ہے اور نہ ان کی گفتگو میں کوئی اثر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں تبلیغی مسائی کو بے لوث رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے گواہ ہے۔ اس کے باوجود حضور کی زبان سے یہ بات کہلوائی بھی، قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے محبوب فرما دو اے لوگو تم سے میں کوئی اجر نہیں مانتا، تمہارے تک پیغام حق پہنچایا، تمہیں دین دیا،
تم بات سننا نہیں چاہ رہے تھے، میں تمہارے تک بات پہنچائی. اللہ اکبر. کانوں میں انگلیاں دے لیتے، اذیتیں کھڑی کرتے، مقاومتیں، مخالفتیں، نکتہ چیندیاں، ناموافق حالات کے جھکڑ، بچھے ہوئے کانٹے، پھینکے ہوئے کوڑے، کھدے ہوئے گڑے، طائف کے بازار، مکے کی گلیاں، کیا کچھ نہیں تھا. لیکن کہا کہ میں نے اس کے باوجود تمہارے تک پیغام حق پہنچایا. اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی صلہ نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى. ہاں ایک چیز تم سے مانگتا ہوں، اور وہ یہ کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کرنی ہے، میری اطرت سے پیار کرنا ہے، میری اولاد سے تم نے محبت کرنی ہے. یہ ہے میرا تم سے مطالبہ. یہاں ایک سوال کھڑا ہوا کہ جب تبلیغ دین کو بے لوث رکھا اور اجر کی کسی صورت کو قبول نہ کیا تو اپنے قرابت داروں سے محبت بھی نہ مانگی جاتی. تو اس کا جواب علماء نے یہ دیا کہ قرابت داروں سے جو محبت مانگی گئی ہے یہ قرابت داروں کی ضرورت نہیں، یہ امت کی ضرورت ہے. کہ اگر وہ حضور کے قرابت داروں سے جڑ جاتے ہیں تو پھر ان کے اپنے ایمان کی، اپنے دین کی حفاظت ہوتی ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جن کو رسول اللہ بھی بھاری کہہ رہے ہیں. وہ کتنی بھاری ہوں گے؟ ایک تو اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، اور دوسری چیز اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. تو ان دونوں کے دامن کو پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ میرے رسول نے ضمانت دی ہے. میں اپنی امت کو لاوارث نہیں چھوڑ کے جا رہا کہ میرے بعد وہ بھٹکتے پھریں، انہیں کوئی راستہ نہ ملے، انہیں کوئی منزل نہ ملے. کہا نہیں، میں تمہیں مضبوط حصار دے کے جا رہا ہوں، میں تمہیں واضح راہ عمل دے کے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنی امت کو دو مضبوط چیزیں دی اور کہا کہ تم اگر ان کو تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. تو یہ امت 72-73 گروہوں میں کیسے بٹ گئی؟ یہ فرقہ فرقہ کیسے ہو گئی؟ یہ ٹکڑے ٹکڑے کیسے ہو گئی؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب اللہ کو چھوڑا، کسی نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا. میرے حضور نے فرمایا تھا دونوں کے دامن کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کسی نے کتاب اللہ کی بات تو کی لیکن اہل بیت کا بغض سینے میں پلتا رہا، گمراہ ہو گئے. اور کسی نے اہل بیت کے نام کی دہائی تو دی، قرآن کے پارے بھی پورے نہ مانے تو وہ بھی گمراہ ہو گئے. کامیاب وہ ہوئے جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے. اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے. اور جو دونوں چیزیں ہاتھوں میں رکھیں گے کبھی بھی گمراہ. یہ میری دی ہوئی ضمانت نہیں ہے، یہ آمنہ کے لال کی دی ہوئی ضمانت ہے. تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامو گے. کتاب کو بھی نہیں چھوڑو گے، اہل بیت نبوت کے دامن کو بھی نہیں چھوڑو گے. اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوا اور وہ یہ، کیا قرآن کافی وافی اور شافی نہیں تھا؟ اہل بیت کے دامن کو تھامنے کی تلقین کیوں کی گئی؟ تو صاحبو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تھیوری اور ایک ہوتا ہے اس کا پریکٹیکل. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق. اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہے تو قرآن موجود ہے، اور اگر پریکٹیکل دیکھنا ہے تو کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں آل پیغمبر کا کردار موجود ہے. حضور جانتے ہیں حدود طائر سرا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا، حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود پر، تمام کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام کا نقشہ حضور جانتے ہیں.